سورہ کافرون قرآن کریم کی ایک مختصر سورہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ آج ہم سورہ کافرون کے نزول پر گفتگو کریں گے جو کفر کے لیے ایک واضح اور مضبوط تردید ہے۔ قل کا مطلب ہے کہو یا فرمائیں، اور کافرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ ہماری ہر چال بیکار ہو گئی، ہم نے انہیں شاعر کہا، دیوانہ کہا، سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں۔ سب بیکار۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم انہیں حسن اور پیسوں کے دم پر خرید لیں۔ صحیح کہتے ہو اتبا، خرید لیں گے آپ کو مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر۔ بالکل کو سرداران مکہ کی طرف سے جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں واضح طور پر موجود ہے۔ ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے، خرید لیں گے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دینے کی کئی کوششیں کی، لیکن آپ نے انہیں سختی سے مسترد کر دیا۔ اس کی مثالیں ہمیں قرآن اور احادیث میں ملتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا آپ چاہتے کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی ڈر تھا اس بات کا۔ ہماری ہر کوشش ناکام کر دی۔ جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرداروں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ کون سا راستہ؟ مجھے لگتا ہے ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ کیا کہا؟ ایمان لے آئیں؟ پاگل ہو گئے ہو ولید۔ مکہ کے سرداروں نے جو پیشکش کی تھی اسے سختی سے مسترد کر دیا گیا۔ ایسا سودا جس میں ہم سب کا اور مکہ کے اس کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دینے کی کئی کوششیں کی، لیکن خوش آمدید محمد، دار الندوہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا جس سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ انکار آپ سنتے ہی حامی بھر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرداروں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے سوچا ہے کہ پورے 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے گا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی محض سکوت نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سبق تھا جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ نبی کا جواب اب انتظار نہیں ہوتا۔ سمجھتا ہوں، لیکن انتظار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم استقامت اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کچھ اور بھی چاہیے تو دے دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا پیغمبر انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہو نہ ہو آپ ضرور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ یعنی وہی کے انتظار میں؟ بالکل۔ واضح رہے کہ ان کے عقائد اور ایمان میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ تشریف لائیے محمد، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، آپ ہی کے بنائے بزرگوں کے اس دار الندوہ میں۔ کافی انتظار کروایا آپ نے۔ اس معاملے میں ہمارے دیوتا بڑے مہربان ہیں، وہ اتنا نہیں تڑپاتے۔ ایمان والوں کا راستہ الگ ہے اور کافروں کا راستہ الگ ہے۔ یہ سورہ مشرکوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ چھوڑیے یہ باتیں، صحیح کہا۔ آپ تو یہ بتائیے کیا سوچا آپ نے؟ کہو اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی سورۃ الکافرون کی تفسیر بیان کرتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے عقائد کے بارے میں وضاحت دی۔ ہنگامہ مچ گیا ہے، پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے۔ کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے
मेरा रास्ता। ہم کافروں اور مشرکوں سے مکمل برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ ان کے عقائد سے واضح علیحدگی ہے۔ کش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے۔ دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ جواب نہیں، تماچا ہے بزرگوں کے منہ پر۔ مکہ کے سرداروں نے سمجھوتا کی پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک اہم واقعہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔